نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین کا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام مدینے کے تاجدار مدینہ جبال المصطفیٰ بمثال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریت کے ذرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ پوری کائنات کے سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ ان کی آل پر ان کے ازواج پر ان پر درود و سلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام سبحان اللہ درود پڑھو اور سلام بھیجتے رہو. درود پاک پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، وہ درخت سیب سے تھوڑا سا بڑا اور انار سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور وہ اس شخص کو دیا جائے گا جو میرے نبی پر کثرت سے درود پاک میرے آقا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا وہی شخص درخت کے پھل کو کھا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ میرے اللہ نے جب اپنے عرش کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا تو عرش بنانے کے بعد 17,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آؤ اور اب عرش ہو. سبحان اللہ. ان فرشتوں نے طاقت لگائی، زور لگایا، اپنی جی جان لگا دی، لیکن ان سے عرش نہیں ہوا. کتنا بھاری عرش ہے میرے اللہ کا. اب اللہ نے ان فرشتوں کی تعداد 2 گنا کر دی، یعنی 17,000 سے 24,000 فرشتے. انہوں نے عرش کو اٹھایا، جی جان لگا دی، پورا زور لگایا، لیکن ان سے بھی عرش نہ ہوا. پھر میرے اللہ نے ان فرشتوں کو 10 گنا کر دیا، 10 گنا ان کی تعداد بڑھا دی. ان تمام فرشتوں نے بھی آ کر عرش کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عرش نہ طاقت لگائی، جی جان لگائی، زور لگایا، لیکن عرش اٹھا نہیں. اب میرے اللہ کا اتنا بھاری عرش تھا کہ جسے اتنے سارے فرشتے مل کے اٹھا نہ سکے، تو میرے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ 10 گنا فرشتوں میں سے اللہ نے 8 فرشتے چنے. کتنے؟ 8 فرشتوں کو چنا اور ان فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں اب میرا عرش اٹھاؤ. سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں مولا، لیکن جو اتنے سارے فرشتے کر نہ سکے وہ ہم 8 فرشتے کیسے کریں گے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تمہیں میں نے ابھی راز کی بات نہیں بتائی. سبحان اللہ. فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہے راز کی بات؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا فرشتوں 5 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھو اور پھر میرے عرش پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 5 مرتبہ میرے تمام فرشتوں نے درود پڑھا اور عرش کو اٹھایا، ایسا اٹھایا کہ آج تک اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک عرش اٹھا ہوا ہے. اور میرے اللہ نے ان فرشتوں کے ذمہ صرف 2 کام لگائے، ایک اپنے نبی پر درود پڑھنے کا اور دوسرا ان کی امت کی بخشش کی. سبحان اللہ. ان کی امت کی بخشش کی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک کی یہ فضیلت ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے تو ایک مکھی، شہد کی مکھی جسے انگلش میں بی کہہ لیتے ہیں،
وہ نہ گھومتی ہوئی مسجد نبوی میں داخل ہوئی. مسجد نبوی میں گھوم ہی رہی تھی. گھومتی میرے سرکار کی نظروں کے سامنے آ گئی. سبحان اللہ. سرکار نے اس مکھی کو بلایا. وہ اس مکھی سرکار کے ہاتھ پڑا کر بیٹھ گئی. سبحان اللہ. سرکار کے ہاتھ پڑا کر بیٹھ گئی. میں قربان جو اس مکھی کے مقدر پر جو میرے نبی کے ہاتھ پڑا کر بیٹھی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے مکھی میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. مکھی نے ہاتھ جوڑے جیسے وہ ادب کر سکتی تھی اس نے کیا. کہتی ہے سرکار اے محبوب خدا اے نبی جی آپ پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں. آپ کو کائنات کی ہر چیز پتہ ہے. میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں؟ پھر آقا نے فرمایا میں تم سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اس کا جواب. بے شک. سبحان اللہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے مکھی مجھے یہ بتا کہ تم پھولوں کا رس چوستی ہے. گلاب کلی گل لالا جتنے بھی پھولوں کا رس چوستی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. تو اے مکھی مجھے یہ تو بتا تو اسے شہد میں کیسے بدلتی ہے؟ میں اے صحابہ اب اس مکھی کی بات سنیے گا. اس مکھی کی بات سنیے گا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس مکھی کو زبان عطا فرما. مکھی بولی سرکار جب میں کسی پھول کا رس چوستی ہوں چوس کے جب میرا سفر جاری ہوتا ہے یعنی جب میں اپنا سفر شروع کرتی ہوں سرکار میں آپ پر اور آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. جب تک میں اپنے چھتے تک پہنچتی ہوں تب تک آپ کے درود پاک کی برکت سے میرا کڑوا پھولوں کا رس شہد میں تبدیل ہوتا ہے. سرکار جب میں چھتے پہ پہنچتی ہوں نا ہمارے چھتے پہ تو پہرے دار کھڑی ہوتی ہے. ہمارے چھتے کے دروازے پہ انٹرنس پہ جہاں سے ہم اپنے چھتے کے اندر داخل ہوتے ہیں اس داخل ہونے والے دروازے کے سامنے ایک مکھی کھڑی ہوتی ہے جو ہم سب مکھیوں کے منہ کھول کر دیکھتے ہیں. انگلش میں کہہ لیجیے چیک کرتی ہے کہ کون میرے نبی پر درود پڑھ کے آیا ہے اور کون نہیں. سبحان اللہ. جو میرے نبی پر درود پڑھ کے آیا ہو وہ اسے اندر جانے دیتی ہے اور جس نے درود نہ پڑھا ہو اسے ٹنگ مار کر وہیں پر مار دیتی ہے. اور پھر تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. اور وہ مکھی کہتی ہے کہ جو میرے نبی پر درود نہیں پڑھ سکتا وہ میرے کس کام آئے گا. وہ میرے کس کام آئے گا. اب ایک اور میں آپ کو محبت کی بات بتاتا چلوں. ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کے دور میں کسی گستاخ نے گستاخی کی سرکار کی شان میں گستاخی کی. آج تاجدار یوم تاجدار ختم نبوت ہے کہ اس کے حوالے سے اس نے نا ایک سرکار کے شان میں گستاخی کی تو ان کو بہت نا غم ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ کئی مہینے وہ بے ہوش رہے. جب اٹھے تو شاعر تھے تو وہ لکھتے ہیں اننا سوہنا محبوب دا جٹھا کہ تو ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے یہ سوہنا پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے یہ سوہنا جب سیر چمن دی سارا چمن سیس نواوے اعظم ایڈا سوہنا ماہی کتے نظر آوے. تو اس گستاخیاں جب بڑھی تو وہ جاتے ہیں جا کر اس گستاخ کے پاس جاتے ہیں جا کر اس گستاخ کو کہتے ہیں پھر تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا میری 4 شرطیں ہیں پوری کر دے ہم تجھے نبی مان لیں گے. میں کیا ہم سب تجھے نبی مان لیں گے. کہتا ہے اپنی شرطیں بتاؤ تیری ساری شرطیں قبول ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے ولی کہتے ہیں
کہ انہیں پتھر ترائے پانی آتے تو سوئی طرح سمجھ جاتا سبحان اللہ بے شک کہتے کہ سرکار نے پتھر پانیوں پہ چلائے تو ایک سوئی چلا کر دکھا ہم یہ نبی مان لیں گے انہیں پتھر ترائے پانی آتے تو سوئی طرح سمجھ جائیں گے انہیں ساری امت بخشوا چھوڑی سبحان اللہ انہیں ساری امت بخشوا چھوڑی ایک بندے کو بخشوا سمجھ جائیں گے انہیں ساری امت بخشوا چھٹی تو ایک بندے کو بخشوا سمجھ جائیں گے او اے اشارے انگلی دے انہیں چند لا چھڑیا سبحان اللہ انہیں اے اشارے انگلی دے چند لا چھڑیا انہیں اے اشارے انگلی دے چند لا چھڑیا تو بلب تک تلا سمجھ جائیں گے تو بلب تک تلا سمجھ جائیں گے اور انج پہنچیا سطح آسمان تک اور انج گیا عرشہ تک پہلے آسمان تک تجا سبحان اللہ پہلے آسمان تک تجا ایسا مانے جائیں گے یہ عشق والوں کی بات ہوتی ہے تو اسی حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے تو میرے آقا نے شریعت بنائی شریعت بنائی میرے آقا شریعت بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جب کوئی عربی خطبہ دے رہا ہو منبر پہ کھڑا ہو جب تک اس کا خطبہ مکمل نہ ہو منبر نہ چھوڑے سبحان اللہ منبر نہ چھوڑے اب یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میرے آقا خطبہ فرما رہے ہیں روکتے ہوئے حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے میرے آقا بیٹھے اٹھے اور پھر چل پڑے میرے آقا چلے ہیں جا کر میرے آقا نے میں نے دیا اس کو اپنے بیگ سے نکال کے تو کہتے ہیں میرے آقا نے امام حسین کو جا کر اٹھایا اور میرے آقا نے شریعت بنائی تھی کہ منبر نہ چھوڑے جب کوئی خطبہ دے رہا ہو سبحان اللہ اور میرے آقا گئے جا کر امام حسین کو اٹھا کر منبر پر آئے آ کے فرماتے ہیں ایھا الناس ھذا حسین سبحان اللہ ایھا الناس ھذا حسین اے لوگوں یہ میرا سبحان اللہ اے لوگوں یہ میرا حسین ہے اب لوگوں کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ حسین ہے بے شک پتا تھا نا میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس ھذا حسین یہ میرا حسین ہے میرے آقا فرماتے ہیں جدو فی الجنہ بے شک ان کا نانا جنتی ہے سبحان اللہ جدتو فی الجنہ ان کی نانی بھی جنتی ہے سبحان اللہ ابوہ فی الجنہ ان کا بابا علی بھی جنتی ہے سبحان اللہ امہ فی الجنہ ان کی اماں فاطمہ بھی جنتی ہے ان کی اماں فاطمہ بھی جنتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اخن فی الجنہ ان کا بھائی حسن بھی جنتی ہے سبحان اللہ اختن فی الجنہ ان کی بہن زینب بھی جنتی ہے یہ بھی جنتی سبحان اللہ میرے آقا نے کیا فرمایا جدہ فی الجنہ جدتہ فی الجنہ ابوہ فی الجنہ امہ فی الجنہ اخن فی الجنہ اختن فی الجنہ نے کہا نانا جنتی نانی جنتی اب بابا جنتی اماں جنتی بھائی جنتی بہن جنتی یہ بھی جنتی محبہ فی الجنہ ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی سبحان اللہ میرے آقا نے یہ نہیں میرے آقا نے یہاں پہ بس نہیں کی میرے آقا بھی آگے بھی فرماتے ہیں میرے آقا نے بھی کیا فرمایا ان کا نانا جنتی نانی جنتی بابا جنتی اماں جنتی بہن جنتی بھائی جنتی یہ بھی جنتی ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی میرے آقا فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے والا تو جنتی ہے ہی لیکن اسے محبت کرنے والے سے جس سے محبت کر لی وہ بھی جنتی ہو جاتا ماشاء اللہ محبت کرنے والے سے جس نے محبت کر لی وہ بھی جنتی ہو جائے گا جنتی سبحان ہو اللہ جاتا ہے سبحان اللہ یعنی پتہ یہ چلا میرے آقا سے میرے امام حسین سے محبت کرنے والا بے جنتی سبحان اللہ اب مولا علی کی بات آئی ہے تو ان کی کا ذکر کرتے تھے ان کی شان میں آپ کو بتاتا چلوں تب بیٹھ جاؤ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 کتابیں لاتا تورات زبور انجیل قرآن مجید 4 کتنی چار. تورات زبور انجیل قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے
کہ پوری کائنات کا جو علم ہے نا ان چاروں کتابوں میں ہمیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پوری کائنات کا جو علم ہے یعنی جو سا کائنات کا جو علم ہے نا وہ ان چاروں ہی کتابوں میں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو کائنات کا علم ان چاروں کتابوں میں تو ہے لیکن ان تینوں تورات، زبور اور انجیل ان تینوں کتابوں کا جو توڑ ہے، جو نچوڑ ہے وہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پوری تینوں کتابوں کا نچوڑ تو قرآن مجید میں ہے لیکن قرآن پاک کا بھی ایک نچوڑ، سبحان اللہ، قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ سبحان اللہ، اور سورۃ الفاتحہ کا بھی نچوڑ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا جو علم ہے وہ ان چاروں کتابوں میں، ان تینوں کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا بھی ایک نچوڑ ہے۔ بے شک، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے۔ اب یہی بات ہے میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہے، 1.25 لاکھ صحابہ سن رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کا پورا نچوڑ ان چاروں کتابوں میں، تینوں کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں۔ ماشاءاللہ، میرے مولا علی پاک اٹھ کر کھڑے، میرے علی پاک اٹھے، فرماتے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ، اے آقا، اے محبوب خدا، اے محبوب خدا، میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرے آقا فرماتے جی علی جی فرمائے۔ علی پاک فرماتے ہیں سرکار آپ نے ابھی فرمایا کائنات کا سارا علم ان تینوں کتابوں میں، ان تینوں کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں، قرآن مجید کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں، بسم اللہ کے بے کے نقطے میں۔ میں علی پاک فرماتے ہیں کہ سرکار وہ جو بے کا نقطہ ہے نا وہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ جو بے کا نقطہ ہے نا وہ میں ہی ہوں، وہ بے کا نقطہ میں ہی ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلا کائنات کے سارے علم کا نچوڑ میرے علی پاک ہے، بے شک، سبحان اللہ، میرے علی پاک ہے کے علم سے۔ ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، نعرہ حیدر، یعنی پتہ یہ چلا میرے علی پاک وہ بے کا نقطہ یعنی پوری کائنات کا نچوڑ میرے علی پاک ہے۔ اب ان کے علم کی ایک بات اگر دل کر رہا ہے تو بتاتا چلوں۔ دل کرتا بتاتے رہے۔ ایک دفعہ میرے آقا میرے علی پاک کی مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک بندہ تھا دل سے منافق تھا، کہنے لگا آج میں نے آگے مائک میں نے علی پاک سے ایک ایسا سوال کرنا ہے کہ جن کا جواب میں علی پاک نہیں کروا کروا لیں، پھر علی پاک فرماتے ہیں اب وہ بندہ کہتا ہے میں کسی اور کا سوال پوچھوں گا جواب دینے میں اپنے اوپر ہوا کوئی سوال پوچھتا ہوں، میں اپنے اوپر ہونے والا کوئی سوال پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، اگر جواب جو دے گا وہ نہ کروں گا۔ مولا علی پاک آئے، آ کر علی فرماتے بندہ کھڑا ہوا اٹھ کے کہنے لگا کہ علی پاک کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا پوچھو، سلونی اما دون العرش، سوال پوچھو، چاہے سوال عرش کا ہو چاہے زمین کا ہو، سے سوال پوچھو میں جواب دوں۔ سبحان اللہ، تو وہ بندہ کہتا ہے علی پاک مجھے یہ بتائیں آج شام کے کھانے میں نے کیا کھانا ہے؟ سبحان اللہ، آج شام کے کھانے میں یعنی شام کو جب کھانا کھانا ہے نا اس کھانے میں نے کیا کھانا ہے؟ میرے علی پاک اس طرح میں علی پاک فرماتے ہیں آج تو دودھ چاول کھائے گا، سبحان اللہ، آج تو دودھ چاول کھائے گا۔ اب میں نے اس بندے نے کہا کہ آج دودھ چاول نہیں کھانا، آج بات ٹھیک کر کے رہنا، میں گھر گیا جا کے بیٹھا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ شامو تو گھر گیا جا کے اپنی
بیگم سے کہتا ہے کہ مائک پر بھوک بہت لگی ہے، کیا کھانا جلدی سے جلدی کیا ویسے بنایا کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ دودھ چاول۔ بیوی کہتی دودھ چاول، شوہر کہتا میں دودھ چاول نہیں کھانے، وہ کہتی آگے سے بنا ہی کچھ نہیں ہے، دودھ چاول بنے وہ کھانے تو اور کچھ بھی نہیں گھر میں۔ کہتا کہ دودھ چاول ہی میں نے کھانے کو چھوڑ کر میں کوئی باسی روٹی کا ٹکڑا پڑا تو وہی دے دو۔ تو اس نے کہا چل کوئی نہیں محلے میں جا کے دیکھ کے آ، محلہ سارا ڈھونڈ گیا، کچھ اور لے کے آ، کچھ میرے لیے، مجھے بھوک بہت لگی، میں دودھ چاول ہی کھایا۔ اب بیوی گئی، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، تھوڑی گھنٹے کو بعد آئی، آگے خالی ہاتھ واپس آئی، شوہر نے پوچھا کہ ہاں جی کچھ لائی نہیں؟ کہتی ہے کہ تم نے دودھ چاول کھانے نہیں تھے، جس کے گھر میں نہیں کھاؤ دودھ چاول جس بھی گھر میں گئی اس گھر میں پکائی دودھ چاول ہے، میں لینے کیا نہیں لائی۔ کہتے گھر دیکھو، کہتے گھر دیکھو نہ کوئی باسی روٹی کا ٹکڑا ہی پڑا تو وہی دے دو، بھوک بہت لگی ہے۔ کہنے لگی کچھ نہیں پڑا، گھر سے باہر نکل آیا، گھر سے باہر نکلا، چلتے چلتے قافلے گزر رہے تھے، ان میں سے قافلے کو روک لیا، انہوں نے قافلے کو روکا، ان سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہتے ہاں۔ کہتے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا دودھ چاول۔ قافلے والے کہتے دودھ چاول، کہتے دودھ چاول ہی میں نے کھانے۔ قافلے والے کہتے لوگ آگے چلنے لگا تو قافلے والے کہتے رکو، کہتا کیوں کیا ہوا؟ کہتا کہ تم نے ہم سے پوچھا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اب ہمارا اصول ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے اور ہم اسے نہ دے، یہ ہمارا اصول کے خلاف ہو جائے گا۔ اب تم نے ہم سے پوچھا ہے یا تو کھانا پڑے گا۔ کہتا کوئی باسی روٹی کا ٹکڑا دے میں دودھ چاول ہی کھا لے۔ قافلے والے کہتے کھانے دودھ چاول پڑے گا، کہتا میں نے کھانے ہی نہیں، ضد کی نہیں مانا۔ قافلے والوں کے سامنے بال بھی کھلائی، ساتھ دودھ چاول بھی کھلائے، ایسی کٹ لگائی ہے، لگائی ساتھ دودھ چاول بھی کھلائے۔ اب دودھ چاول اور بال کھا کے چلا ہوا جائے تو سامنے سے مولا علی آ گئے، سبحان اللہ، سامنے مولا علی پاک کھڑے تھے۔ اب مولا علی کو دیکھنے لگا، دیکھا جا کے دیکھا کہتا قبول نہیں کرنا کہ میں دودھ چاول کھائے، اب قبول نہیں کرنا کیا جا کے مولا علی نے پوچھا کہ کھا لیے دودھ چاول؟ کہتا نہیں میں نے کھائی ہی نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ تو نے کھائے ہیں؟ کہتا میں نے کھائی ہی نہیں۔ مولا علی فرماتے کہ میں راز کی بات بتاؤں اور کیا ہوا ہے؟ کہتا بتاؤ، کہتا تو نے صرف دودھ، مولا علی فرماتے ہیں تو نے صرف دودھ چاول ہی کھائے، ساتھ میں موٹا بھی کھا گیا۔ حیدر 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 نعرہ اب ایک اور میں ان کے علم کا واقعہ سناتی تھی۔ ایک مصر کا انسان تھا، وہ کہتا میرے پاس مولا علی سے زیادہ علم، میرے پاس علی پاک سے زیادہ علم۔ مصر کے لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے، مصر کے لوگوں نے کر دیا انکار۔ مصر کے لوگ کہتے نہیں تیرے پاس علی سے زیادہ علم ہو ہی نہیں سکتا، علی پاک کے پاس سے زیادہ تجھ کے اندر علم ہو نہیں سکتا۔ کہنا چلو پھر مقابلہ کر لیتے ہیں، کچھ بندوں کو لیا، ساتھ میں مدینہ شریف پہنچا، مولا علی کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی تو آ کر بیچ میں بیٹھا۔ مولا علی فرماتے آ گیا، مولا علی فرماتے آ گیا، کہتا ہاں آ گیا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں تو کیا کہتا ہے تو؟ کہتا میرے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، میرے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ کہنے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اچھا پھر میں پوچھوں کچھ؟ کہتے ہاں۔ مولا علی پاک نے کیا کچھ یوں کہ مولا علی پاک نے یوں کیا، یوں مٹھی بند کے وقت سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مٹھی بند کی اور یوں لے آئے، اور سامنے جو بندہ کھڑا تھا اس بندے سے کہنے لگا چل بتا میری مٹھی میں کیا ہے، یہ جو میں نے بند کی ہوئی مٹھی ہے اس مٹھی کے اندر ہے کیا، وہ مجھے بتا۔ وہ بندہ مسکرایا، ہنسنے لگا، کہتا اے علی پاک آپ کی مٹھی میں ایک انڈا ہے کہ یہاں سے 3000 کلومیٹر دور چڑیا گیا، اب میرے علی
پاک مدینہ شریف میں بیٹھے 3000 کلومیٹر دور ایک چڑیا کے گھونسلے میں سے انڈا اٹھا کر لا سکتے ہیں. یہ ان کے علم کا مقام ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے پاک آپ کے ہاتھ میں ایک چڑیا کا انڈا ہے جو آپ 3000 کلومیٹر دور ایک درخت ہے, اس درخت کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ ہے, اس چڑیا کے گھونسلے سے آپ یہ انڈا لے کر آئے ہیں. اب میرے علی پاک فرماتے ہیں, میرے علی پاک پھر مسکرائے, میرے علی پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک شاباش, مجھے لگا کہ میں جیت گیا ہوں. میرے علی پاک فرماتے ہیں تم نے یہ تو بتا دیا کہ میں 3000 کلومیٹر دور سے یہ انڈا لے کر آیا ہوں. 3000 کلومیٹر دور ایک درخت ہے, اس درخت پہ ایک گھونسلہ ہے, چڑیا کا انڈا ہے جو میں لے کے آیا ہوں. اگر تیرے اندر تیرے برابر سے یا زیادہ علم ہے تو یہ انڈا پکڑ واپس رکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ انڈا آواز بلند نعرہ اگر تجھ میں مجھ سے زیادہ علم ہے تو یہ انڈا پکڑ اور 3000 کلومیٹر دور جو درخت ہے اس درخت کا گھونسلہ ہے, اس گھونسلے کے اندر جو گھونسلے کی جو چڑیا ہے اس گھونسلے کے اندر اس چڑیا کا انڈا واپس رکھ دے. وہ کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا. ہمارے علی پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے تمہیں علم تو ہے, جو میں اتنی دور سے انڈا لے کر آیا وہ تجھ میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. وجہ بتا کہ میں جو انڈا لے کر آیا تجھے بتا کیسے لیا, تجھ میں علم تو ہے, کہاں سے آیا؟ بندہ کہتے ہیں علی پاک علم اتنا نہیں تھا, دن رات میں سرکار میں درود پاک پڑھتا ہوں, اسی کی ساری بدولت. سبحان اللہ, یہ سب اسی کی بدولت.